الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اربعین نبوی کی حدیث نمبر 6 عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت ابی عبداللہ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرما رہے تھے، ان الحلال بین، بے شک حلال بھی واضح ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور متشابہات، ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام میں کچھ امور ہیں جو متشابہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى الشبہات، جو انسان پس جو ان متشابہ چیزوں سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تحقیق اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، بس جو ان متشابہ چیزوں میں جو ان متشابہ امور میں گر پڑا وہ حرام میں گر پڑا، کالرائی یرا حول الحما، تو اس کی مثال اس چرواہے کی جیسی ہے جو اپنے ریوڑ کو چراہ گاہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو اپنے ریوڑ کو چراگاہ کی طرف چرانے کے لیے لے جاتا ہے، تو یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس میں گر پڑے، کہ وہ اپنی بکریوں کو چراگاہ کی باڑ کے ساتھ چراتا ہے، قریب ہے کہ ریوڑ اس میں داخل ہو کر چرنے لگ جائے۔ تو الا خبردار، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، خبردار کہ بے شک ہر بادشاہ کی ایک حفاظتی حد مقرر ہوتی ہے، الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، خبردار اللہ تعالیٰ کی حد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، خبردار بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم ہی درست ہو جائے گا، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی، اگر وہ فاسد ہو گیا، اس میں فساد آ گیا تو سارا جسم ہی بگڑ جائے گا، الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ کہ وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہ یعنی شبہ والی اشیاء ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، بس جو شخص متشابہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، جو ان چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں گر گیا، اور فرمایا کہ تو اس شخص کی مثال ایک بکریاں چرانے والے کی طرح ہے جو اپنے ریوڑ کو لے کر نکلتا ہے، تو وہ بادشاہ کے چراگاہ کے باڑ کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے، اس میں اس کی بکریاں چلی جائیں، اور خبردار اللہ تعالیٰ کا بھی اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں نہیں جانا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ حرام کردہ چیزیں ہیں، جو انسان ان میں گر گیا سمجھو وہ برباد ہو گیا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہے گا،
اگر وہ خراب ہو گیا، وہ برائی کی طرف مائل ہو گیا، تو سارا جسم ہی برائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جان لو کہ وہ جسم میں جو ایک ٹکڑا ہے نا، وہ اس کا نام دل ہے۔ تو پیاری عزیزات، یہ حدیث ہمارے دلوں کی حفاظت کا عظیم اصول سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا راستہ واضح کر دیا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کو تردد ہوتا ہے کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ ایک سچا مومن صرف یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کیا یہ کام مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا یا اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، جو شخص شبہات سے بچتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ شیطان انسان کو اچانک بڑے گناہ میں نہیں ڈالتا، بلکہ آہستہ آہستہ متشابہ راستوں سے حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک سفید لباس ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آگے کیچڑ ہے، تو کیا آپ اس کے قریب جائیں گے؟ یقیناً نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ اپنے لباس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مومن کا دل اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ وہ ہر اس راستے سے بچتا ہے جو اس کے ایمان کو داغدار کر سکتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حصے میں کیا کیا؟ سن لو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو کہ وہ دل ہے۔ تو آئیے آج سے حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں بچپن سے جو سکھایا گیا ہے بس وہی کریں، بلکہ آج سے کوشش کریں کہ حلال کا بھی علم سیکھنا شروع کر دیں اور حرام کا بھی۔ شبہ والی چیزوں سے بچیں، دل کی پاکیزگی کی فکر کریں، ہر کام سے پہلے سوچیں کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا یا نہیں۔ ایمان کی حفاظت کو دنیا کے فائدوں پر ترجیح دیں۔ تو پیارے عزیزات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا قرب قیامت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تجارت کریں گے اور مال حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ جیسے کہ آج ہمیں ہر بندہ ایسے کر رہا ہے کہ بس کیا خواہش ہے، مجھے پیسہ مل جائے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صدقے کا پیسہ ہے، یہ نہیں دیکھنا یہ سود کا پیسہ ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال طریقے سے کمایا گیا، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہے۔ اگر آپ کو کسی کام کے بارے میں شک ہو کہ یہ درست ہے یا غلط، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف اس لیے کر لیں گے کہ لوگ کر رہے ہیں؟ آج ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں فلاں کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں، کوئی بات نہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس لیے دیکھ کے ہم کرنا شروع کر دیں کہ لوگ کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے اس سے بچ جائیں گے۔ ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے ہم بچ جائیں گے، اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہم طہر قلوبنا من الشبہات واحفظ ایماننا الی یوم نلقاک۔ کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو شبہات سے پاک فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ مومن کی اصل خوبصورتی اس کے دل کی پاکیزگی ہے۔ جو شخص شبہات سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین، عزت اور ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں، کم از کم 10-20 لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ایسی ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔